اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی یوتھ یا کوئی مسلمان ہمارے اس دور میں جب دین کے قریب آتا ہے تو اس میں کافی ریجیڈیٹی اور ایکسٹریمزم ہمیں نظر آتا ہے انیشیلی، اور اس میں ٹالرنس ہمیں کم نظر آتی ہے، اور ججمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی، ایون اس کی، یعنی وہ اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنی فیملی سے جو ہے نا تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے، اور یعنی ٹھیک بھی ہوتا ہے وہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک چیزیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اتنے ایکسٹریم طریقے سے اسے پریزنٹ کرتا ہے، اتنی سختی سے پریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں سب لوگ ایک سٹیج پہ نہیں ہوتے، وہ دین کے قریب آ گئے ہیں لیکن سارے نہیں آتے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جیسی کوئی دین کے قریب آتا ہے اس میں ریجیڈیٹی بہت آتی ہے؟ آپ اس پہ مجھے اسکینڈلی بتائیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا کہ جو کسی لیول پہ ایروگنس میں آ جاتے ہیں. وہ بھی ہوتی ہے ایک پرسنٹیج کہ ہمیں زیادہ پتہ چل گیا ہے، اور وٹ ایور the knowledge that they have, or when they see people of no knowledge or lesser than them in knowledge, they have to boast about that. ان لوگوں کی میں بات نہیں کروں گا because that's an obvious flaw in their psychology. اور آپ کا سوال بہت ضروری اور بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا کہ دینداروں کا جو امپریشن ہے نا، وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وہ لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بیسکلی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو دین کی سمجھ آ گئی ہے تو اس وجہ سے وہ سخت ہو گئے. ٹیکنیکلی جو امہ کی جو سائیکالوجی بنائی گئی ہے نا اس وقت کی، صحابہ اکرام کے اندر جتنی اوپننس اینڈ برداشت کا مادہ تھا نا، وہ آپ کو صحابہ کی لائف کو پڑھ کے ہی پتہ چلے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھرو وہ ڈائریکٹلی سیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر پازیٹیو ری انفورسمنٹ ڈالتے کیسے. تو یہ جو ابھی کرنٹ سائیکالوجی آف امہ ہے، یہ اس کال دا منورٹی سنڈروم. یہ ہر منورٹی کو ہوتی ہے دنیا میں. جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم انفیریئر ہو گئے تو ایک اندر ایک تذبذب اور غضب کی کیفیت آ جاتی ہوتی ہے. اور پھر چونکہ میجورٹی کا جو بھی سوچ ہے اس وقت، اسلام کی سوچ تو نہیں ہے غالب دنیا پہ، تو اس ڈر سے کہ ہمارا بچہ بھی اس سوچ کے تابع نہ آ جائے، تو رادر دین پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ایک نیچرل ریفلیکس ہوتا ہے ہر انسان کا. اب میں سائیکالوجی کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آنسر آپ کو یہاں سے مل جائے گا آپ کو، کہ ہم نا اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ یہاں سے بھی جن آ جائے گا، وہاں سے بھی جن آ جائے گا، ہر وقت اس کو کہ کہیں ہمارا بچہ غیر مسلم نہ ہو جائے، یا whatever کوئی شیعہ نہ ہو جائے تو سنی نہ ہو جائے، جو بھی ہمارے اپنے اپنے ڈر ہیں نا، وہ سب بچے میں ڈر کے راستے سے ہم ہدایت اور حق پہنچانے کی حرکت کرتے ہیں. بیسک کاز یہ ہے. تو چونکہ اس کی پرائمری سائیکالوجی ہے نا، وہ فیئر بیسڈ کریٹ ہوئی ہوتی ہے. تو جب وہ اپنی عیاشیاں کر لیتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے، یا ابھی بچہ ہوتا ہے یا ابھی ٹین ایجر ہوتا ہے، یا ایون 50 year old people have gone through that as well, 60 70، کہ جیسے ہی وہ دین کی طرف آتے ہیں اور دنیا کو حق اور ہدایت کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غسیلے ہوتے ہیں اور جلدی میں ہوتے ہیں اور بے صبری ہوتی ہے ان کے اندر، اور ہر چیز کے اوپر انتہائی زیادہ آئی ریٹ بیہیویئر ہوتا ہے ان کا. چھوٹی سی بات کے اوپر بھی وہ دوزخ کے فتوے لگاتے ہیں. تو جسے کہتے ہیں نا، وہ درگزر کا اور حلم کا مادہ وہ ختم ہوا تھا ان کے اندر سے. کیونکہ وہ دے فال بیک ٹو دا سائیکالوجی آف وین دے ور ٹرینڈ کہ دین ہے کیا. اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، اور بھی نجی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر پرائمری کاز جو پرابیبلٹی آف اینی ون بیکمنگ سو ریجڈ از the very background on which the profile was built. سائیکالوجی جہاں پہ بنائی گئی تھی بچے کی. تو جب وہ واپس آتا ہے، جب بھی جو بھی کر کے ریورٹ ہوتا ہے، یا پھر وہ دائی بھی بنتا ہے تو بغیر کسی بیراہ روی کا شکار ہوئے ویسے بھی دعوت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کلاسک مولوی ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امت مولوی کو ایک ٹیریفائنگ کیریکٹر سمجھتی ہے. ویری اسکیری کانسیپٹ ہے مولوی کا، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. اور بڑے بڑے ایسے علماء عالم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے علم کی میں کیا مثال دوں آپ کو، مگر بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے. سو آپ کی صحیح بات اور آبزرویشن بھی ٹھیک ہے کہ as soon as people try and preach Islam, they preach it with a very very rigid shell around them, and it's very hard to go inside the shell or to break the shell, or for them to envelop all the other people inside their shell, because
It's too strong of a flavor that they give کہ بس دوزخ سے بچانے کی جو ہے نا وہ اسکیم ہے. بہت ہی اچھی بات ہے, دوزخ سے ہی بچانا چاہیے, مگر لوگوں کی نیچرل سائیکالوجی جو ہیومن کیمسٹری ہے وہ دوزخ سے اور جنت سے ایکولی بیلنس کرنی پڑے گی آپ کو. اف اینی تھنگ ہم کبھی بھی اس بندے کا, آپ کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس دو استاد ہیں. ایک استاد وہ ہے جو کہ آپ کو ڈنڈے سے پڑھاتا ہے اور پاس کر دے گا اور کیا پتہ ٹاپ بھی کرا دے, اور ایک ایسا استاد ہے کہ جو بالکل ڈنڈے سے نہیں پڑھاتا, انتہائی شفقت سے پڑھاتا ہے اور ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے اس کے, اور سزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس, مگر پوری کوشش سے وہ آپ کو شاید ٹاپ نہ کرائے مگر پاس ضرور کرا دے گا. تو آپ کی نیچرل فطرت جو ہے نا, فطرت وہ لیسر گڈ کی طرف ضرور چلی جائے گی کہ یار چاہے میں ٹاپ نہ کروں مگر میں اس ڈنڈے کی طرف پرائمری فوکس نہیں کروں. مائی ریفلیکس از ناٹ گونا میک می فیس دیٹ ریجڈ ٹف ٹیچر. اس نیچرل سائیکالوجی کوئی سمجھتا نہیں اس بات کو, مگر یہ باشعور لوگوں کے لیے مثال میں نے دی ہے. جب وہ دعوت کا کام کریں تو وہ ڈنڈے کو چھپا دیں. کئی جگہوں پہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی جو تخلیق کی اس کی سائیکالوجی کیا ہے, مگر یہ فرسٹ انسٹنس کے اوپر لوگوں کو دعوت کے پیغام میں آگ دکھا کے دعوت کریں تو وہ کون آئے گا آگ کی طرف, چاہے وہ آگ سے بچانے والی بات ہی کیوں نہیں ہے. مگر جیسے ہی آپ اس وائب اور فلیور کے اندر ہوں گے تو لوگ کترائیں گے آپ سے. تو جو بندے شعور کی عمر میں نہیں ہیں ان کو آپ نے ایسے ٹرین کرنا ہے کہ ان کی بچوں کی بات کروں کہ اگر ان کی سائیکالوجی میں شروع میں اللہ کی محبت, رحم, رحمانیت, رحیمیت اس عنصر سے ڈالا جائے تو وہ جب اپنے موقع کے اوپر آئیں گے اپنی عمر کے اس حصے میں تو وہ لوگوں کو محبت سے لے کے آئیں گے. ان کی پرائمری سائیکالوجی نرم ہوگی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی حدیثیں ہیں جو دل نرم ہونے کے اوپر ہیں کہ رحمت کے وہ سارے دروازے نرم دلوں کے اندر سے کھلتے ہیں. کائنات پوری کی پوری میں جتنی بھی اللہ نے رحمت رکھی ہوئی ہے وہ ان نرم دل انسانوں کے تھرو چینل ہو رہی ہے اس زمین میں. سخت دل کے تھرو تو ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی کوئی چیز باہر, تو وہاں تک آتی نہیں ہے, آئے بھی تو اسی تک رہتی, لوگوں تک تو نہیں پہنچتی. ماں یا باپ, اپنی فیملی کا سٹرکچر, اللہ تعالیٰ نشانیوں پہ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے لیے کیوں جان دیتے, کیونکہ ہمیں رحم ملتا ہے ادھر سے, شروع سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے رادر دین ڈنڈے پڑ رہے ہوں. اور جتنی مرضی آپ کی فیملی کلوز نٹ ہو, ریجڈ ماں ہو یا ریجڈ باپ ہو, بچے نیچے سے میوٹیٹ کر جاتے ہیں, وہ گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ریلیف میں ہوتے ہیں جب ماں باپ گھر پہ نہیں ہوتے, صرف اس لیے کہ ہماری نیچرل سائیکالوجی کو نہیں سمجھتے ماں باپ. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. میں آپ کو ایک آخری مثال دے کے یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں اس کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا معاملہ ہے یہ اور کس طریقے سے ہوگا. اگر مقصد لوگوں کا بچاؤ ہو, لوگوں کو آگ سے بچانا ہو, لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے قربت ہو, لوگوں کو جنت میں پہنچانا ہو, اور آپ کو میں 2 پروجیکٹس دوں اور آپ کو کہوں کہ کوئی سی ایک چیز چوز کر لیں. ایک علاقے میں جا کے آپ نے صرف محبت, پیار اور اثار, قربانی کا پیغام دینا ہے, خود ایسے عمل کر کے, لوگوں کو معاف کر کے محبت کا پیغام دینا ہے. اور دوسرے علاقے میں آپ نے جا کے عدل کا پیغام, فیئرنیس کا پیغام دینا ہے. تو آپ کو میں مطلب اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا ٹف کام ہے لوگوں کو عدل اور ریشنل کے اوپر فیئرنیس کی تعلیم دے کے آگ سے بچانا. اتنا آسان کام ہے لوگوں کو آگ سے بچانا, صرف لوگوں کو پیار, محبت اور آپس میں ملا کے جوڑ کے لے کے چلنا. مگر ہم ہمیشہ فیئرنیس اور عدل کے اس ترازو لے کے کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, عدل بھی چاہیے, مگر پہلے لوگ تو چاہیے نا جن کے ساتھ عدل کرنا ہے. لوگ آپ کے پاس آئیں گے نہیں تو کیا آپ کی بات سنیں گے نہیں تو کیا عدل کی بات ان کو سمجھ آئے گی. مقصد اگر عدل ہو, انصاف ہو, دوزخ سے بھی بچانا ہو تو راستہ ہمیشہ محبت اور نرمی کا ہی ہوگا. انسان کی فطرت میں نرمی سے اتنی بڑی اٹریکشن ہے کہ ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان اساتذہ کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, کہ جو اپنے احباب کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں. اور ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کی, ہمیں کہیں سے مطلب ان کی جان میں بھی بنی ہو تو ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی کہ جو لوگ ہم سے سختی کا رویہ رکھتے ہیں.